شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفرد و مرکب۔ آواز سے لفظ معنی دار کی دو قسمیں ہیں، اول مفرد، دوم مرکب۔ مفرد وہ لفظ ہے جو اکیلا ہو اور جس سے ایک معنی سمجھے جائیں، جیسے زید۔ مرکب وہ ہے جو دو کلموں یا زیادہ سے مل کر بنا ہو، جیسے زید کا غلام۔ مرکب کے اقسام۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مفید و غیر مفید۔ غیر مفید وہ ہے کہ پوری بات نہ ہو، جیسے غلام زید۔ مفید وہ ہے کہ پوری بات ہو، جیسے زید استاد ہست۔ مرکب غیر مفید کے اقسام۔ مرکب غیر مفید کی دو قسمیں ہیں، مرکب اضافی و مرکب توصیفی۔ مرکب اضافی وہ ہے جو مضاف مضاف الیہ سے مل کر بنا ہو۔ مضاف وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم سے لگاؤ رکھے۔ مضاف الیہ وہ اسم ہے کہ اس سے کسی اسم کا لگاؤ ہو، جیسے غلام زید میں غلام مضاف ہے اور زید مضاف الیہ۔ تنبیہ: جاننا چاہیے کہ فارسی و عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ پیچھے، اور اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف پیچھے، جیسے زید کا غلام۔ اور ایک قسم اضافت کی اضافت مقلوبی ہے، وہ یہ ہے کہ مضاف الیہ مضاف سے پہلے آئے۔ مضاف کے آخر میں اگر الف اور واو اور ہا نہ ہو تو اس کے آخر کسرہ ہوتا ہے، جیسے غلام زید مسجد دہلی۔ اور اگر الف یا واو ہو تو آخر میں یا مجہول آتی ہے، جیسے دانائے زمانہ بوئے گل۔ اور اگر ہا ہو تو اس کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں، جیسے آموختہ زید۔ مرکب توصیفی وہ ہے جو موصوف اور صفت سے مل کر بنے۔ صفت وہ ہے جس سے کسی اسم کی برائی یا بھلائی معلوم ہو۔ موصوف وہ ہے جس کی برائی یا بھلائی بیان کی جائے، جیسے مرد عالم میں مرد موصوف ہے اور عالم صفت ہے۔ تنبیہ: جس طرح مضاف کے آخر کا حال اوپر لکھا گیا ہے، اسی طرح موصوف کا حال بھی سمجھنا چاہیے۔ جملے کے اقسام۔ مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ جملے کی دو قسمیں ہیں، خبریہ اور انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، جیسے زید غلام است۔ جملہ انشائیہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں، جیسے بزن زید را۔ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، فعلیہ اور اسمیہ۔ جملہ اسمیہ وہ ہے جو دو اسموں سے مل کر بنے، ایک کو ان میں سے مبتدا کہتے ہیں، دوسرے کو خبر۔ جس کا حال بیان کیا جائے اس کو مبتدا اور اس حال کو خبر کہتے ہیں، جیسے زید غلام است میں زید مبتدا ہے اور غلام است خبر ہے، اور مبتدا شروع جملے میں آتا ہے۔ جملہ فعلیہ وہ ہے جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے، جیسے زید نشست میں زید فاعل اور نشست فعل۔ ضمائر۔ ضمیر وہ اسم ہے کہ غائب یا حاضر یا متکلم کے لیے بنایا جائے۔ ضمیر کی بھی مثل صیغوں کے 6 قسمیں ہیں، واحد غائب جمع غائب، واحد حاضر جمع حاضر، واحد متکلم جمع متکلم۔ اور ضمیر کئی قسم کی ہیں، بعض وہ ہیں جو صرف فعل سے ملتی ہیں، اور بعض وہ ہیں جو فعل و اسم دونوں سے ملتی ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اسم سے علیحدہ آتی ہیں۔ دیکھ کر پڑھیے، ترجمہ کیجیے فارسی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة علی رسولہ الذی لا نبی بعدہ۔ مختلف اسموں سے مضاف الیہ کی ترکیبیں: خدا، رسول، نماز، روزہ، جمعہ، رمضان، حج، کعبہ، نام، جہان، دنیا۔ نام خدا، خدا کا نام، خدائے جہان،
دنیا کا خدا، رسول خدا، خدا کا رسول، نماز جمعہ، جمعے کی نماز، روزہ رمضان، رمضان کا روزہ، حج کعبہ، حج کعبہ، حج کعبہ، کعبے کا حج، صبح شام، روز شب، روز دن، شب رات، ماہ مہینہ، سال برس، وقت راہ راستہ، بہشت جنت، دوزخ جہنم، عذاب ثواب، پیدائش وفات، نماز صبح، صبح کی نماز، وقت شام، شام کا وقت، شب ماہ، مہینے کی رات، سال وفات، وفات کا سال، روز پیدائش، پیدائش کا دن، راہ بہشت جنت کا راستہ، عذاب دوزخ، دوزخ کا عذاب، ثواب حج، حج کا ثواب، او وہ آہا وہ سب، تو شما تم سب، من میں، ما ہم سب، خود اپنا، خیش اپنا، پیدائش او اس کی پیدائش، وفات آہا ان کی وفات، نماز تو تیری نماز، حج شما، حج شما، حج شما تمہارا حج، روزہ من میرا روزہ، رسول ماں ہمارے رسول، وقت خود اپنا وقت، راہ خیش اپنا راستہ، پسر بیٹا، پدر باپ، دختر بیٹی، مادر ماں، برادر بھائی، خواہر بہن، عم چچا، عمہ پھوپھی، خال ماموں، خالہ ماں کی بہن، زن عورت، شوہر خاوند، پسر من میرا بیٹا، پدر ماں ہمارے باپ، دختر تو تیری بیٹی، مادر شما تمہاری ماں، برادر من میرا بھائی، خواہر آہا ان کی بہن، زن او اس کی عورت، شوہر آ اس کا شوہر، اس کا شوہر، خال تو تیرے ماموں، خالہ شما تمہاری خالہ، عم من میرے چچا، عمہ ماں ہماری پھوپھی، گندم گیہوں، جو، نان روٹی، آش حریرہ، بیضہ انڈا، کباب گوشت، شیر دودھ، بز بکری، گاؤ گائے، اسپ گھوڑا، مرغ آہو ہرن، سگ کتا، گربہ بلی، نان گندم گیہوں کی روٹی، آش جو کا حریرہ، بیضہ مرغ مرغ کا انڈا، گوشت بز بکری کا گوشت، شیر گاؤ گائے کا دودھ، کباب آہو ہرن کے کباب، اسپ احمد احمد کا گھوڑا، خر عیسیٰ عیسیٰ کا گدھا، سگے او اس کا کتا، گربہ تو تیری بلی۔ ماشاء اللہ۔